بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو باب نمبر 10 پر ہوگی۔ کتاب التوحید میں الباب العاشر یعنی باب نمبر 10، جو کہ اس کا موضوع اس طرح ہے: باب لا يذبح للہ بمکان يذبح فیہ لغیر اللہ، ایسی جگہ اللہ کے لیے ذبح کرنا جانور جس جگہ پر غیر اللہ کے لیے بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس سے کیا ہے؟ منع ہے۔ مطلب یہ، اگر کسی مقام کسی جگہ پر غیر اللہ کے لیے لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، اس جگہ پر جا کر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، ایسا کرنا درست نہیں اور صحیح نہیں ہوگا۔ اس سے ہمیں کیا ہے؟ روکا گیا ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل جو باب گزرا ہے اس کا موضوع یہ تھا کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یہ شرک ہے، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یہ شرک ہے۔ اب غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، اس مرحلے تک کسی کو پہنچنا، یا کوئی اگر پہنچ سکتا ہے کسی ذریعے کسی راستے، تو اس راستے کو بھی اپنانے سے کیا ہے؟ روکا گیا ہے۔ مطلب اس طرح ہوا، اس کا یہ اس طرح اس مسئلے کو سمجھیے کہ اگر کسی مقام پر کسی جگہ پر غیر اللہ کے لیے لوگ جانور ذبح کر رہے ہیں، اور اسی مقام پر جا کر کوئی شخص اللہ کے لیے خالص جانور ذبح کرے، تو اس طرح کرنا اس سے روکا گیا ہے۔ روکا گیا ہے اس لیے کیونکہ اس بات کا خدشہ ہے، امکان ہے کہ اس طرح ذبح کرنے سے، اس مقام پر ذبح کرنے سے بندہ شرک میں کیا ہے؟ مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس مقام پر ذبح کرنا یہ ایک ذریعہ بن سکتا ہے بندے کو شرک تک کیا ہے؟ پہنچانے کے لیے۔ تو اسی لیے ہر ایسا راستہ، ہر ایسا عمل جو کہ فی عینہ بعینہ غلط نہیں ہے، لیکن اس عمل کے ذریعے بندہ شرک تک پہنچ سکتا ہے، اس بات کا خدشہ ہے، امکان ہے، تو اس سے کیا ہے؟ ہمیں روکا گیا ہے۔ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ جائز ہیں، مباح ہیں، لیکن ان سے روکا اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہ عمل کسی برائی تک بندے کو کیا ہے؟ پہنچا سکتا ہے۔ یہی معاملہ ادھر بھی ہے کہ بندہ اگرچہ اللہ کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے، لیکن اس نے اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کے لیے جگہ اور مقام جو منتخب کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے مقام کو منتخب کیا کہ جہاں پر غیر اللہ کے لیے بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے، تو اگر بندہ ایسے مقامات میں جا کر کے جانور ذبح کرتا ہے، اگرچہ اللہ ہی کے لیے خالص کرے، تو اس سے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح کرنے سے یہ ایک ذریعہ بن سکتا ہے شرک میں مبتلا ہو وہ خود، یا کوئی اور اس دیکھ کر کیا ہے شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ہمیں عموماً یعنی غیر قوم کی مشابہت سے روکا گیا ہے، ہمیں عموماً غیر قوم کی مشابہت سے روکا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا: من تشبہ بقوم فہو منہم، جس شخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے یا کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، تو وہ انہی کے منہج، انہی کے طریقے پر ہو جاتا ہے، سنت طریقے پر، صحیح طریقے پر کیا ہے؟ وہ نہیں پایا جا سکتا۔ اسی لیے یعنی اسلامی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسے اوقات نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے اور سختی سے منع کیا کہ ایسے اوقات تو نماز نہ پڑھو۔
مثال کے طور پر ظہر عصر کے درمیان، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت سورج ڈھلنے کا اور سورج ڈوبنے کا وقت ہے، غروب شمس کا وقت ہے، اور اس موقع پر کیا ہے غیر قوم جو سورج کی پوجا کرتی ہے وہ اس وقت کو کیا ہے منتخب کرتی ہے، تو اس موقع پر نماز پڑھنا اس سے ہمیں روکا گیا، کیونکہ ادھر کہیں غیر قوم کی مشابہت نہ ہو جائے کہ جس طرح ان کے لیے یہ وقت مخصوص ہے انہوں نے بنا لیا ہے، تو کہیں اگر مسلمان بھی اس کے مخصوص وقت پر متعین وقت اگر نماز پڑھتا ہے تو کہیں اس پر کیا ہے اس کا کوئی اثر نہ پایا جائے۔ اگر کوئی شخص ایسے مقام پر جا کر جانور ذبح کرتا ہے جہاں پر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح ہو رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے محفوظ رہے یعنی شرک سے، لیکن تاثر کیا مل رہا ہے، یعنی اس کا نتیجہ کیا پایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص دیکھے گا، اجنبی شخص، تو سمجھے گا کہ یہ بھی غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے، کیونکہ یہ مقام اور یہ جگہ مخصوص ہے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کا۔ تو اگر کوئی شخص ایسا آ کر کے ادھر جانور ذبح کرتا ہے، اللہ واسطے ہی ذبح کرتا ہے، لیکن دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ اس نے غیر اللہ ہی کے لیے ذبح کیا ہے۔ تو جس طرح باطن میں، اندرونی طور پر ہمیں غیر قوم کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مشابہت اختیار نہ کریں، اسی طرح ظاہری طور پر بھی ہم غیر قوم کی مشابہت اختیار نہ کریں بلکہ ان کی کیا ہے مخالفت کریں۔ ادھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس چیز سے ہمیں روکا گیا کہ ایسی جگہ ہم جانور ذبح نہ کریں اللہ کے لیے کہ جن جگہوں پر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے، ادھر ایک مسئلہ یہ ہے جس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ بعض نصوص میں آتا ہے، بعض آثار میں، کہ صحابہ کرام نے عیسائیوں کی عبادت گاہ، یہودیوں کی عبادت گاہوں میں یعنی چرچ وغیرہ میں کیا ہے انہوں نے نماز پڑھی ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے، اور ہمیں اس چیز سے روکا جا رہا ہے کہ اس جگہ اللہ کے لیے جانور ذبح نہ کرو جہاں پر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے ایسا کیوں کیا کہ ایسی جگہ نماز پڑھی اور ایسی عبادت گاہوں میں جو کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ نہیں بلکہ غیر قوم کی عبادت گاہ ہے، عیسائی کی ہے، یہودیوں کی چرچ وغیرہ؟ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اگرچہ غیر قوم کی عبادت گاہ تھی لیکن مسلمانوں نے اسے اپنے قبضے میں کر لیا اور اس میں وہ خود نماز پڑھنے لگے اور وہ جگہ مسلمانوں کی ہو گئی۔ ایک دوسرا جواب اس کا یہ بھی ہے کہ ہماری نماز اور ان کی نماز میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام یا بعض سلف نے نماز پڑھی تو ہمارے نماز کا جو طریقہ ہے اور جو عیسائیوں کا، یہودیوں کا نماز کا طریقہ ہے یا ان کی عبادت کا طریقہ وہ ہم سے مختلف ہے، تو اس میں کوئی مشابہت کا حصہ پایا ہی نہیں جا سکتا، برخلاف ذبح کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، جانور کو گرانا اور چھری چلانا۔ تو اگر کوئی غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے اور اسی کے مد مقابل کوئی اللہ کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے تو دونوں میں فرق نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ان کی نیت کے بارے میں ان سے پوچھا نہ جائے۔ لیکن اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اسلامی محمدی طریقے سے اور کوئی کسی اور طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے تو دونوں کے طریقے میں کیا ہے فرق پایا جاتا ہے۔ تو اگرچہ صحابہ کرام نے یا بعض آثار میں ملتا ہے کہ بعض اسلاف نے غیر قوم کی عبادت گاہوں میں نماز پڑھی ہے تو وہ اس ممانعت میں کیا ہے داخل نہیں ہے، کیونکہ کئی ناحیے سے اس کا کیا ہے جواب اہل علم نے کیا ہے دیا ہے۔ وہی بات کہ جس مقام پر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح ہوتا ہے اس مقام پر اللہ کے لیے جانور ذبح نہ کیا جائے، اس کے منع ہونے کی دلیل کیا ہے؟ مؤلف رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو کہ سورہ التوبہ کی ہے اور اسی طرح ایک حدیث جو کہ سنن ابی داود کی ہے اسے کیا روایت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان لا تقم فیہ ابدا
لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسجد جو بنائی گئی تھی اس مسجد میں داخل ہونے، اس مسجد میں نماز پڑھانے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا۔ اور یہ مسجد ایک ایسی مسجد تھی جو کہ منافقین نے، شر پسندوں نے مسجد قباء کے قریب بنائی، مسجد قباء کے بالکل قریب بنائی، اور بہانہ یہ بتایا کہ چھوٹی عمر یا عمر دراز کچھ افراد ہیں جو کہ مسجد قباء تک حاضر ہونا ان کے لیے دشواری ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، تو اسی لیے ہم نے اپنے اس محلے میں یا مسجد قباء سے تھوڑی ہی دور پر کیا ہے ایک اور مسجد بنائے، تاکہ جو لوگ یعنی مسجد قباء تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتے تو وہ اس مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ مسجد بنانا والے کون تھے؟ وہ شر پسند تھے، منافقین تھے۔ اور مسجد بنانے کا یہ مقصد نہیں جو مقصد انہوں نے زبان سے بتایا کہا، بلکہ مسجد بنانے کا مقصد تھا مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا۔ اسی لیے جب انہوں نے مسجد بنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ آئیے اس مسجد میں، آپ امامت کرائیے، نماز پڑھیے، تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو، اس سے یہ ہماری تائید ہو جائے کہ ہاں یہ مسجد صحیح ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے اس میں نماز پڑھی۔ یعنی یہ طریقہ شر پسندوں کا صرف اس زمانے میں نہیں تھا اگر ہم غور کریں، بلکہ آج بھی پایا جاتا ہے۔ ایک مسجد اہل توحید کی ہے، صحیح منہج والوں کی ہے، اور مسلمان متفق ہو کر اس مسجد میں حصہ لیتے ہیں، یعنی نماز میں، جمعے کی نماز میں، دوسرے بہت سارے معاملات میں۔ لیکن کچھ شر پسند جن کی یعنی اس کو بولتے ہیں شر میں کامیابی انہیں نہیں ملتی، اپنے ایجنڈے کو جو ہے آگے تک پہنچانے کو اس مسجد میں انہیں نہیں ملتا، کیونکہ انہیں روکا جاتا ہے مخالف منہج کے ہیں یا منحرف منہج کے ہیں، تو کیا کرتے ہیں ایک دوسری مسجد اسی کے بغل میں یا اسی محلے میں، اسی علاقے میں بنا دی جاتی ہے۔ یہ ایک خالص دعوتی ادارہ ہے جس سے خالص توحید، سلف صالحین کے خالص منہج کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی جو سوچ، ہماری جو فکر ہے، حالانکہ غلط فکر ہے، ہماری بھی دال گل جائے اسی میں، لیکن جب ان کی کامیابی نہیں ملتی تو وہ اسی کے مخالف میں ایک مرکز قائم کر لیں گے، ایک دعوت سینٹر قائم کر لیا جاتا ہے، ایک اور ادارہ، اور مقصد کیا بتاتے ہیں؟ صحیح دین کی تعلیم، خالص دین کی تعلیم، سلف صالحین کی جو ہے منہج کے بارے میں ہم بھی کیا ہے بتائیں گے۔ بظاہر کوئی دشمنی کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ بظاہر وہ اصل جو مسجد تھی، اصل جو ادارہ تھا اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن جو اصل مقصد تھا وہ تو اللہ تبارک و تعالی دیکھ ہی رہا ہے۔ اور اس قسم کی مسجدیں بنانے کے بعد، اس قسم کے ادارہ بنانے کے بعد مخصوص، معروف، خالص قسم کے جو لوگ ہیں توحید پرست، سلف کے منہج پر، ان کو دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ آئیے، تشریف لائیے، ہمارے پروگراموں میں شرکت کریے۔ اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ تائید ہو جائے۔ کل اگر ہمیں کیا ہے لوگوں کو بتانا ہو کچھ، اور اپنے ادارے کا، اپنی مسجد کا تعارف کرانا ہو، تو ہم بتا سکتے ہیں کہ فلاں فلاں شخصیت کیا ہے ہمارے مسجد میں، یہ ہمارے ادارے میں حاضر ہوئی، اس نے بھی کیا ہے ہمارے یعنی پروگراموں میں کیا ہے انہوں نے کیا ہے شرکت لی۔ خیر، یعنی یہ نہیں کہتے کہ کوئی قصدن عمدن یعنی ہماری بڑی شخصیات چلے جاتی ہیں، بلکہ لا علمی یا ان کو نہیں معلوم پڑتا ان کے شر کے بارے میں، تو فرض یہ بنتا ہے ہمارا کہ ہمیں جب معلوم پڑے کہ اس قسم کے معاملے میں کسی کو دھوکے میں مبتلا کیا جا رہا ہے، تو اس تک جو ہے یعنی مناسب طریقے سے اس شخصیت تک کیا ہے حقیقت کو کیا ہے پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ مسلمانوں کے درمیان اور جماعت کے درمیان اور لوگوں کے درمیان کے تفرقہ نہ ہو۔ تو یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ آج نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل نفاق تھے، شر پسند تھے، یہ انہی کا طریقہ تھا جو کہ وراثت میں بعض لوگوں کو ہر زمانے میں کیا ہے ملتا آیا ہے، آج بھی ملا ہے،
اور آگے بھی کیا ہے ملتا رہے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ آئیے، آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھائیے۔ تو اس سے کیا ہو جاتی، تائید ہو جاتی کہ ہاں یہ مسجد شر پسندوں کی نہیں ہے، کسی شر کی نیت سے نہیں۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو اللہ کے رسول کیوں جاتے نماز پڑھانے کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر معذرت کی اور کہا کہ میں ابھی جنگ تبوک کے لیے جا رہا ہوں، جب ادھر سے لوٹوں گا، واپسی ہوگی، تو راستے میں تمہاری مسجد میں یا تمہاری مسجد سے ہوتے ہوئے آ جاؤں گا، اس میں نماز پڑھاؤں گا، اس میں داخل ہوں گا۔ تو جب واپسی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی۔ اس مسجد تک پہنچنے سے پہلے وحی نازل ہو گئی، اور وحی کیا نازل ہوئی؟ لا تقم فیہ ابدا، اے محمد تم کبھی بھی اس مسجد میں داخل نہ ہونا، تم کبھی بھی اس مسجد میں داخل ہو کر امامت نہ کرا۔ لمسجد اسس على التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ، ایک ایسی مسجد جو کہ اول یوم سے تقوی پرہیزگاری ہی پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس مسجد میں تمہارا داخلہ اور اس مسجد میں داخل ہو کر امامت کرانا، نماز پڑھنا، یہ مسجد کیا ہے، اس قسم کی مسجد کیا ہے، زیادہ حقدار ہے۔ اور ادھر مسجد سے مراد جو تقوی کی بنیاد پر جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر، اس مسجد سے مراد جمہور مفسرین کا کہنا ہے وہ مسجد قباء ہے، مسجد قباء ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا وہ مسجد نبوی بھی ہو سکتی ہے، چاہے یہ مسجد ہو وہ مسجد ہو، دونوں مسجد تقوی اور ایمان کی بنیاد پر، خالص ایمان کی بنیاد پر ان کی کیا ہے، خالص ایمان پر کیا ان کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ لیکن وہ مسجد جو مسجد قباء کے قریب بنائی گئی، وہ نفاق اور شر کی پر کیا اس کی بنیاد پائی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کو کیا منع فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، تم اس مسجد میں داخل مت ہو، کیونکہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے، پہلے ہی دن سے اس مسجد میں داخل ہونا تمہارا یہ زیادہ کیا ہے حقدار اور زیادہ کیا ہے مناسب ہے، کیونکہ اس مسجد میں کچھ ایسے مرد ہیں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ تبارک و تعالی بھی یعنی صفائی ستھرائی سے جو لوگ رہتے ہیں، طہارت میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے کیا ہے محبت بھی کیا ہے فرماتا ہے۔ ادھر اگر بات آگئی ضمن یعنی جو ہے اس بات کو بیان کر دیا جائے، یعنی مسجد قباء سے متعلق بات آئی، مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، یعنی جو مسجد اسلام میں بنائی گئی وہ مسجد قباء ہے۔ اس کے بعد کیا ہے مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے بعد کیا ہے دیگر اور مساجد کے کیا ہے نمبر آتا ہے۔ مسجد قباء اگر اسلام کی پہلی مسجد ہے تو اس مسجد کی ایک خاص فضیلت بھی ثابت ہے، یہی کیا کم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے والے دن، سنیچر والے دن، بعض دفعہ پیدل، بعض دفعہ سواری پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں آیا کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی مسجد نبوی مدینہ منورہ سے آپ قباء، مسجد قباء تشریف لاتے ہفتے میں 1 مرتبہ، اور زیادہ تر کیا ہے سنیچر ہفتے والے دن، اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، بعض روایات میں آتا ہے جیسے کہ سنن ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجد قباء کعمرہ، مسجد قباء میں نماز پڑھنا یعنی کم سے کم 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، یہ ایک عمرے کے برابر ہے۔ یعنی ایک عمرے پر جو اجر ثواب ہے، اگر کوئی بندہ خلوص نیت کے ساتھ مسجد قباء حاضر ہو اور ادھر نماز پڑھے، تو اس نماز کا اسے وہی اجر ثواب ملتا ہے جو اجر ثواب عمرے کی ادائیگی میں کیا ہے ملتا ہے۔ تو ایک عظیم مسجد ہے، اس مسجد کی عظمت کو سمجھنا بے حد کیا ہے ضروری ہے، اور اس عظمت کو سمجھتے ہوئے یعنی اس کی فضیلت بھی حاصل کرنے کی ہمیں کیا ہے کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں سبق کیا ملا، ہم کس نتیجے پر پہنچے؟ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر کوئی جگہ کسی اور شخصیت کی تعظیم کے لیے بنائی گئی ہو، یا
خالص اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وہ جگہ بنائی نہ گئی ہو، تو ایسے مقامات میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا، کسی فریضے کو انجام دینا، یہ درست نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اگر کوئی جگہ مخصوص ہے جہاں پر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے، تو ایسی جگہوں پر جا کر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، یہ ہمارے لیے کیا ہے، درست نہیں ہوگا۔ اسی آیت کریمہ کی کیا ہے روشنی پہ، اور اسی پر کیا ہے قیاس کرتے ہوئے چلتے ہیں آگے۔ ایک حدیث جو مؤلف مجدد شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے روایت کی ہے، وہ حدیث حضرت ثابت ابن الضحاک سے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس نے اونٹ ذبح کرنے کا یا اونٹ ذبح کرنے کی نیت کر لی، بلکہ نظر مان لی کہ میں اونٹ ذبح کروں گا، ایک اونٹ میں ذبح کروں گا، اور یہ اونٹ بھی ذبح کہاں پر کروں گا؟ بوانہ۔ بوانہ ایک مقام، ایک جگہ ہے جو کہ بحر احمر کے ساحل پر ہے، اور جو بعض حضرات یعنی آپ لوگوں میں سے اگر کوئی سعودی عرب میں رہا ہو یا آنا جانا ہو اس علاقے میں، جو ینبوع کا علاقہ، ینبوع نامی جو شہر ہے، اسی کے قریب میں ایک مقام بوانہ پایا جاتا ہے، ایک شہر، ایک محلہ، ایک علاقہ۔ تو ایک آدمی نے، ایک شخص نے یہ نظر مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں نظر مانتا ہوں کہ اللہ کے لیے جانور ذبح کروں گا، اور یہ جانور کہاں پر ذبح کروں گا؟ یہ اونٹ یا اونٹنی بوانہ نامی مقام پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں معلوم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا اور پوچھا، هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت يعبد؟ ذرا یہ بتاؤ، کیا اس مقام پر، یعنی جہاں پر تم نے اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے، کیا اس مقام پر جاہلیت کے زمانے میں کسی بت کی عبادت تو نہیں ہوا کرتی تھی؟ اس نے کہا کہ لا، نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ادھر کوئی مزار تو نہیں کہ لوگ جس کی برابر زیارت کیا کرتے تھے اور کرتے ہوں گے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، اوفی بنذرک، تم اپنی نذر کو پوری کرو، اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی کی معصیت میں نذر پوری نہیں کی جا سکتی، اور اسی طرح نذر پوری کرنا، یا بندے نے اگر نذر مانی ہے اور وہ نذر بندہ بنیادی طور پر، ابتدائی طور پر اسے پورا نہیں کر سکتا، تو اس نذر کو بھی کیا ہے، پورا نہیں کیا جائے۔ یعنی بعض دفعہ کیا ہے، نافرمانی کے معاملے کو لے کر اللہ تبارک و تعالی کی نظر مان لی جاتی ہے کہ اگر یعنی تم نے ایسا کیا تو میں نظر مان لیتا ہوں کہ میں تمہارا والعیاذ باللہ قتل کر ڈالوں گا۔ تو ایک مسلمان کا ناحق قتل کرنا، بلکہ کسی ایک غیر مسلم کا بھی ناحق قتل کرنا، یہ درست نہیں، جائز نہیں، اللہ تبارک و تعالی کی معصیت ہے۔ اگر کسی نے اس قسم کی نظر مان لی تو یہ نظر پوری نہ کی جائے ہر حال میں۔ اور اسی طرح بعض دفعہ انسان نظر مان لیتا ہے اور اس کے پاس وہ چیز ہوتی نہیں نظر پوری کرنے کے لیے، تب بھی وہ بندہ نظر پوری نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ نظر مانے کہ ہاں میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 100 اونٹ صدقے میں دوں گا، حالانکہ 100 اونٹ اس کے پاس ہے ہی نہیں، اور نہ ہی 100 اونٹ خریدنے کی اس کے پاس استطاعت، طاقت ہے۔ تو اس کی نظر ماننی نہیں چاہیے، اور اگر کسی نے مان لیا تو وہ پوری نہیں کی جائے گی، ورنہ عام حالات میں نذر کو پورا کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ تو اسی طرح اس حدیث میں کہ بندے نے ٹھان لی اس بات کو، نذر مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں ایک اونٹ ذبح کروں گا اللہ کے لیے، اور کہاں پر؟ بوانہ نامی مقام پر۔ کیا وجہ ہے کہ اس نے اسی مقام کو اختیار کیا، ارادہ کیا؟ اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہمیں نہیں ملتی۔ ہو سکتا ہے کوئی اس کی خاص وجہ اس کے پاس ہو، شاید وہ اسی علاقے کا رہا ہو، یا اس نے یہ سمجھا کہ ادھر کے لوگ یعنی جانور کے گوشت کے زیادہ محتاج ہوں، غریب مسکین ہوں، کچھ میں یعنی جائز مقصد ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم پڑا کہ فلاں کسی خاص مقام پر جا کر
جانور ذبح کرنے کی اس نے نظر مانی، تو آپ کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی جگہ پر لوگ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہوں، یا اسے مزار سمجھی جاتی ہو، کوئی شرک کا اڈا ہو۔ آپ نے اس کی جب تحقیق کر لی تو آپ نے اس کے بعد اسے اجازت دی کہ ہاں تم اپنی نظر کو کیا ہے پوری کر لو۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جانور ایسے مقامات پر ذبح کرنا جن مقامات پر کیا ہے شرک کیا جاتا ہے، چاہے غیر اللہ کے نام کا جانور ذبح ہوتا ہو، یا کسی اور قسم کی شرک کا ارتکاب پایا جاتا ہو، غیر اللہ کی عبادت ہو، یعنی قبر ہو، مزار ہو، اس کی زیارت کرتے ہو، تو ایسے مقامات پر جا کر اللہ ہی کے لیے خالص نیت سے جانور ذبح کرنا یہ درست اور مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں غیر قوم کی مشابہت پائی جائے گی اور اس کا غلط اثر جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ یعنی اسی کی اتباع پیروی کرتے ہوئے کیا ہے ایسے کرنے لگے، اور کیا ہے وہ خود کیا ہے شرک میں بھی کیا ہے مبتلا ہو جائیں۔ تو ایک اہم مسئلہ تھا جس کی وضاحت آج کی گئی، اور اس مسئلے کا تعلق اگر دیکھا جائے تو گزشتہ مسئلے سے ہے، جس میں یعنی مؤلف رحمہ اللہ نے چند نصوص کا ذکر کیا کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یہ شرک ہے۔ تو اب اس قسم کے شرک تک اگر کوئی عمل پہنچا سکتا ہے، وسیلہ بن سکتا ہے، ذریعہ بن سکتا ہے، اس سے بھی انسان کو اپنے آپ کو روکنا ہے، بچانا ہے۔ اس میں سے ایک مسئلہ یعنی بطور مثال ادھر رکھا گیا کہ ایسے مقامات جہاں پر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح ہوتا ہے، اس مقام پر جا کر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا، اس سے کیا ہے اجتناب کرنا ہوگا۔ یہ رہا آج کا درس اور آج کے مسئلے کی وضاحت میں خاصی بات واضح ہے۔ اگر کہیں پر کچھ اشکال یا کوئی کمی رہ جاتی ہو یا کسی بات کا کوئی اضافہ کرنا چاہتا ہو تو کچھ ٹائم دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔